اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس بے دل نے ان دل والوں کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل عطا کیا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ ان کی محبت اس معراج پہ ہے کہ وہ خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، خود فاطر تھا، انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا، انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، خود چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کوئی تو ہو جسے دنیا دیکھے مجھے پہچانے، اس نے اپنی تخلیق کے شاہکار کو علی بنایا۔ علی آدھی آدھی رات کو اس کو سجدے کرتا تھا، زمانہ علی کو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ انہیں دیکھ کے لوگوں کو معرفت خدا نصیب ہوئی ہے۔ کل ہماری گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ کامیاب انسان زمانے کا علی ولی ہے، اور اس کامیاب انسان کی کامیابی عبادت میں منحصر ہے۔ فزتو ورب الکعبہ، حالت سجدہ میں علی نے فرما کے بتا دیا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو خدا کا عابد ہوتا ہے۔ لیکن آج میں ایک اور نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے، وہاں ایسے اعمال بھی ضروری ہیں جن کا تعلق اللہ سے تو نہیں بندوں سے ہے، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ اگر حقوق العباد بھی بندہ ادا نہ کرے، بندہ کامیاب نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک واحد انسان، جب یہ انسان زیادہ بن جائیں تو خاندان بن جاتا ہے، جب خاندان زیادہ بن جائیں تو باقاعدہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے، کمیونٹی بن جاتی ہے، جب معاشرے بڑھ جائیں تو محلے بن جاتے ہیں، جب زیادہ محلے اکٹھے ہو جائیں تو گاؤں بن جاتا ہے، جب گاؤں زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو شہر بن جاتا ہے، جب شہر زیادہ جمع ہو جائیں تو ملک بن جاتا ہے، جب زیادہ ملک آ جائیں تو دنیا بن جاتی ہے۔ ایک انسان معاشرہ بھی بناتا ہے،
دنیا بھی بناتا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ وہ دنیا ٹھیک کرے، اسے چاہیے کہ پہلے خود کو ٹھیک کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ معاشرہ ٹھیک کرنے گھر سے نکل جائے اور خود ٹھیک نہ ہو۔ یاد رکھنا، انسانوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ ویسا بنے تو مجھے چاہیے کہ پہلے میں ویسا بنوں۔ جب تک میں خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، قطعاً میں اپنے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں اپنے گھر بیٹھ کے اگر یہ کہوں کہ فلاں سیاسی لوگ کرپشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کروڑوں روپیہ کھا گئے، مثلا اربوں روپیہ کھا گئے، لاکھوں روپیہ کھا گئے، بھائی اگر وہ کھا گئے تو میرا قبضہ جہاں جہاں پڑتا ہے، اگر دودھ کی دکان میری ہے، کہیں میں پانی ڈال کے غریبوں کا مال تو نہیں کھا رہا؟ بھائی جس کا جتنا قبضہ ہے، جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے، وہ اتنا کھا رہا ہے۔ اگر تو اپنی نجی زندگی میں پاک صاف ہے، پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو بڑے لوگوں کی باتیں کرے کہ وہ ڈاکو ہیں، وہ لٹیرے ہیں۔ جب میرے گھر والے، میرے ہمسائے والے، میرا معاشرہ مجھ سے محفوظ نہیں تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں کسی کی باتیں کروں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ جتنے رشتے بنے ہیں، مثلا اولاد کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دادا دادی کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ، ان تمام رشتوں میں سے سب سے پہلا کون سا رشتہ ہے جو دنیا میں آیا؟ ماں باپ کا نہیں آیا، میاں بیوی کا آیا۔ زوجیت کا رشتہ یہ پہلا رشتہ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ افضل ہے، مقدس ہے، لیکن زمین پہ پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں، پہلا رشتہ زوجیت کا ہے، میاں بیوی کا۔ جو میاں بیوی بن کے آئے تھے وہ نہ کسی کی ماں تھی نہ کسی کی بیٹی تھی۔ آدم نہ کسی کا بیٹا تھا، تب نہ کسی کا باپ تھا۔ وہ جب پہلے آئے تو میاں بیوی بن کر آئے، پھر میاں بیوی سے بچے ہو گئے، پھر یہ ماں باپ بن گئے، بچوں کے بچے ہوئے، پھر یہ دادا دادی بن گئے، پھر یہ نانا نانی بن گئے۔ یعنی پہلا رشتہ، مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ بیوی اچھی وہ ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اچھا شوہر وہ ہے جس کی بیوی اس سے راضی ہو۔ پہلا رشتہ یہ رشتہ ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا تو وہ خدا کو خواہ خوش رکھے گا۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی تو سیدہ کو خواہ خوش کرے گی۔ یاد رکھنا، جہاں اللہ نے اپنے حقوق واجب قرار دیے ہیں، اٹھاؤ روایات، اٹھاؤ اسلامی تعلیمات، اولاد کے حقوق والدین پہ بھی ہے، والدین کے حقوق اولاد پہ بھی ہے، بھائی کا حق بھائی پہ ہے، بہن کا حق بھائی پہ ہے، ہمسائے کا حق ہمسائے پہ ہے، دوست کا حق دوست پہ ہے، استاد کا حق شاگرد پہ ہے، شاگرد کا حق استاد پہ ہے۔ یہ سارے حقوق تمہیں کسی ایک کتاب میں جمع نہیں ملیں گے، صرف ایک کتاب ہے، رسالۃ الحقوق۔ یہ کتاب اس کی ہے جو حسین کا بیٹا ہے، جس کا نام علی زین العابدین ہے۔ اگر پوری دنیا کو روایات میں کسی نے بتایا ہے کہ خاندان کیسے چلاتے ہیں، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، رسالۃ الحقوق۔ مل جاتی ہے، یہ کسی کوئی ضخیم کوئی موٹی کتاب نہیں ہے، پتلی سی کتاب ہے، باریک سی کتاب ہے۔ اس میں مولا نے وہ تمام حقوق بیان کیے ہیں کہ اگر اولاد ہے تو کیا حقوق، تم کسی کے شاگرد ہو، استاد کا تم پہ کیا حق ہے، تمہارا کوئی شاگرد ہے، شاگرد پہ تمہارا کیا حق ہے، تمام حقوق مولا نے بیان کیے۔ یاد رکھیے گا، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا اگر ہم کسی کو پہچاننا چاہیں تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا اس کے لمبے لمبے سجدے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ شب زندہ دار ہو،
ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو، ماتھے پہ محراب ہو، حج ہر سال کرتا ہو، ہر چہلم میں کربلا جاتا ہو، امام بارگاہ میں آگے آگے، مسجد میں آگے آگے، لیکن لوگوں کے قرضے کھا کے بیٹھا ہے، دے نہیں رہا۔ دکاندار کو شکایت ہے 2 مہینے ہو گئے سودا لے کے گیا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، فون نہیں اٹھاتا۔ نہیں، کامیاب رہنا ہے۔ امام نے فرمایا متقی اگر بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے لین دین ٹھیک کرو۔ خالی نمازیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو ہو جائے۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم سفیر بن کے منبر پہ آئے ہیں، ہم کوئی امانت آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ آپ راضی ہوں پھر بھی ہم نے پہنچانی ہے، آپ راضی نہ ہوں پھر بھی ہم نے پہنچانی ہے۔ ہم نے مال امام کھایا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کو راضی نہیں رکھ سکتے، ہم امام کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ پیار سے، محبت سے لوگوں تک پیغام امام پہنچانا ہے۔ ہاں، ڈانٹنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، البتہ جو امام کی امانت ہے وہ آپ تک پہنچانی۔ کیا فرمایا میرے مولا نے کہ لین دین ٹھیک کرو، نماز اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، وہ ممکن ہے خدا معاف کر دے، لیکن یہ جو ہے اگر کسی کا حق کھایا ہے خدا معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا حق کھایا ہے۔ پھر ایک جملہ یہاں کہہ دوں، خبردار دنیا والوں، علی کے مقابلے میں نہ آنا۔ تم ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دو، تمہارے سجدے اس قابل نہیں کہ تمہارا تعارف کروائے۔ علی کے وہ سجدے ہیں جو خدا کا تعارف کرواتے ہیں۔ لوگوں نے علی کے سجدے دے کے خدا کو پہچانا۔ جب علی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، علی ایک ہاتھ سے باب خیبر اکھاڑ رہے ہیں، علی معجزے سے سورج کو پلٹا رہے ہیں، لوگوں نے کہا اس میں تو وہی صفات ہیں جو رب میں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے علی رب کہنا شروع کر دیا۔ جب علی نے سنا نا مجھے خدا کہہ رہے ہیں، علی نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا میرا اللہ گواہ رہنا، سورج پلٹا کے اپنی ولایت منوائی ہے، سجدے کر کے تیری توحید منوائی ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے سامعین محترم، علی کے سجدے وہ ہیں جو خدا کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اگر خاندان کامیاب بنانا ہے تو اس خاندان کو دیکھنا پڑے گا جو کامیاب خاندان ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کچھ جاہل ہوں، کچھ عالم ہوں، اور ایسے بھی ہم نے گھر دیکھے ہیں جہاں ماشاءاللہ سارے ہی جاہل ہوتے ہیں، لیکن ہر فرد علم لدنی کا وارث ہو، وہ گھر محمد کا گھر ہے۔ جہاں نانا ہے تو سید الانبیاء، جہاں بابا ہے تو سید الاولیاء، جہاں ماں ہے تو سیدۃ نساء العالمین، جہاں بیٹے خود ہے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ چلو جملہ بدل کے کہہ دوں، نانا وہ جو نبیوں کا سردار، بابا وہ جو ولیوں کا سردار، ماں وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار، خود وہ جو جنت کے سردار۔ پتہ چلا سرداروں کے مقابلے کمی نہیں کر سکتے، جو خود سردار ہو۔ جو خود سردار، ماشاءاللہ۔ اس گھر کا ہر رشتہ دوسرے رشتے پہ ناز کرتا ہے،
ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بچپن تھا میرے مولا حسین علیہ السلام کا، البتہ روایت میں امام کی عمر نہیں لکھی گئی کہ کتنے سال کے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ گود میں تھے، کتنے ہوں گے 5-6 سال کے ہوں گے، گودی میں، نبی کی گودی میں حسین ہے، اتنے میں مولا امیر بھی تشریف فرما، تو مولا امیر نے عجیب سوال کر دیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا بالکل ہے۔ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ بتائیں زیادہ محبت مجھ سے ہے یا حسین سے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بظاہر، لیکن اس سے قبل کے نبی جواب دیتے، وہ جو گود میں تھا، بطول کا بیٹا، لعاب رسالت چوس چوس کے پلنے والا، فرمایا نانا اگر اجازت ہے تو جواب میں دے دوں بابا کا؟ فرمایا جی دیجئے۔ باپ بھی مسکرایا، نانا بھی مسکرایا۔ تب حسین نے فرمایا نانا جان بابا سے کہے کہ بابا اپنے فضائل پڑھے، پھر میں اپنے فضائل پڑھوں گا، جس کے فضائل زیادہ ہوئے جواب اسی کا، حق اسی کا کہ آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے۔ علی مسکرائے اور فرمایا اے حسین دیکھ لینا میں علی ہوں۔ حسین نے فرمایا بابا کوئی بات نہیں، میں نے کہا ہے بسم اللہ کریں، آپ اپنے فضائل پڑھیں۔ اب علی نے نبی سے اجازت طلب کی، علی نے اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ فرمایا حسین مجھے پہچانو، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا قاتل المشرکین، انا امام المواحدین، انا قاتل المشرکین۔ مجھے پہچانو، میں مومنوں کا امیر، میں باب علوم، میں تاج اولیاء، میں ثابت قدم، میں جامع القرآن، میں حلال مشکلات، میں خاور دو جہاں، میں دار العلوم، میں ذاکر اکبر، میں رحمت الہی، میں صدیق اکبر، میں فاروق اعظم۔ حسین مجھے پہچانو، میں باب مدینہ العلم ہوں، میں شہر علم کا دروازہ ہوں۔ مجھے پہچانو، میں فاتح خیبر ہوں، میں بدر کا فاتح ہوں، میں احد کا فاتح ہوں۔ حسین مجھے پہچانو، میں کائنات سے اولا ہوں، میں غدیر کا مولا ہوں۔ اے حسین مجھے پہچانو، میری شان میں آیتیں اتری ہے، انما ولیکم اللہ میری شان میں، ویطعمون الطعام میری شان میں، ومن الناس من یشری میری شان میں، یا ایھا الرسول بلغ میری شان میں، الیوم اکملت لکم دینکم میری شان میں، اذا زلزلت الارض زلزالها میری شان میں، انما یرید اللہ میری شان میں، ان اللہ و ملائکہ میری شان میں، اہدنا الصراط المستقیم میری شان میں، صراط الذین انعمت میری شان میں۔ قرآن میری شان میں اترا۔ علی فضائل پڑھتے گئے۔ اب نبی نے فرمایا اے حسین جو آپ کے بابا نے فضائل پڑھے ہیں یاد رکھو یہ تو فضائل علی کے سمندر کا ایک قطرہ تھا، اور میں بتاؤں تیرا باپ کون ہے؟ پوری کائنات کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن و انسان لکھنے والے بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہے۔ مومن دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، محمد آل محمد صلوات۔ مومن واپس آ جائیں، آگے واپس چلے آگے۔ علی نے اپنے فضائل پڑھے، علی نے فضائل پڑھے، نبی نے تائید کر دی۔ اب فرمایا حسین اب پڑھو اپنے فضائل۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے، فرمانے لگے بابا دیتے ہیں اجازت، پڑھو اپنے فضائل؟ ہاں بسم اللہ۔ کیا حکمت ہے علی کے بیٹے کے اندر، تمام فضائل کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے حسین فرمانے لگے بابا کیا بات ہوئی تھی کہ نانا کو زیادہ کس سے محبت؟ آپ نے اپنے پڑھے، اب میں اپنے پڑھوں گا۔ نانا سنیے میرے فضائل، بابا سنیے میرے فضائل، بس مجھے بابا اتنا بتا دے جس کے فضائل آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ کے بابا ہیں یا میرے بابا ہیں؟ ایک جملے میں ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے حسین کو اپنے باپ والے رشتے پہ ناز ہے۔ بابا جو نانا مجھے ملا آپ کو ملا، جو ماں مجھے ملی آپ کو ملی، جیسے بھائی مجھے ملے آپ کو ملے،
بلکہ میں جملہ کہہ دوں، یہ تو حسین کربلا میں بھی فرمایا تھا، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ حسین کو رشتے پہ ناز ہے، حسین کو اپنے نانا پہ ناز، حسین کو اپنی ماں پہ ناز، حسین کو اپنے بابا پہ ناز۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ ایک کو دوسرے پہ ناز ہونا چاہیے۔ کیا درس اہل بیت ہے خدا کی قسم۔ ایک اور کہانی اس گھر کی سناؤں، اس خاندان کی۔ آپ روزانہ سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ذرا اس زاویے سے بھی دیکھیے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ آیا بیٹی کے گھر میں، انی اجد فی بدنی ضعفا، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے اپنی چادر دی، نبیوں کا نبی شفا لینے کے لیے بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا اور حجرے میں جا کے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ بی بی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسن آ گیا اور فرمایا یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں میں ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا رسول اللہ کی ہے۔ اب بی بی نے کیا فرمایا؟ بیٹا اندر ہے، چلے جائیے۔ حسن آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد حسین آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، بی بی نے اندر بھیجا۔ مولا امیر آ گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، بی بی نے اندر بھیجا۔ مجھے بتائیے، باپ آئے بیٹی کے گھر میں اور آ کے کہے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آرام چاہیے، اور بیٹی کہے بابا اندر آرام کریں، اور تھوڑی دیر بعد اس خاتون کے بچے کھیلتے ہوئے آ جائیں، شور کریں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا شور نہ کرو، اس کمرے کے قریب نہ جانا، بابا آرام کر رہے ہیں وہاں نہ جانا۔ ایسا ہی ہوگا نا، بیٹا آپ کی آواز اندر حجرے میں نہ جائے، کمرے میں نہ جائے، نانا آرام کر رہے ہیں، اندر نہ جانا۔ یہ کیسے بچے تھے؟ آئے، ماں نے بھیجا، اندر جاؤ۔ اب جا کے اجازت لی اور چادر کے نیچے آ گئے۔ یہاں پتا چلا کہ محمد کو اگر شفا چاہیے تو آل محمد کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے ایک روایت پڑھنی پڑے گی تاکہ میری بات پہنچ جائے، میں سمجھا نہیں سکا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم تشریف فرما تھے، ساتھ مولا امیر بھی تھے اور ساتھ بھی 2-3 صحابہ اکرام تھے کہ اتنے میں ایک بندہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری حاجت ہے، بیمار ہوں، مقروض ہوں، مثلا آپ دعا فرمائیے میری حاجت پوری ہو جائے۔ نبی نے علی کو دیکھا اور 2 ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی جن، میرا اللہ فلاں بندے پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ صحابہ نے آمین کہہ دیا اور وہ صاحب چلے گئے۔ ایک بار پھر ایک بندہ آیا، نبی نے پھر یہی کہا اللہم ارحم علی فلان بحق علی جن، فلاں بندے پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ اب جو 2-3 ساتھ بیٹھے تھے، 2 بندے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا نبی ہر وقت علی کے ہی واسطے دیتے ہیں، کبھی ہمارے بھی دے دیں۔ اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے پاس کہ علی خود آ گئے اور علی مولا نے آ کے فرمایا یا رسول اللہ میری کوئی حاجت ہے، دعا کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ پہلے تو کوئی اور آتا تھا تو واسطہ علی کا دیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے، اب یا میں بیٹھا ہوں یا تو بیٹھا ہے، نبی یا میرا واسطہ دیں گے یا تیرا واسطہ دیں گے۔ پاس بیٹھ گئے سامنے ہو کے کہ ابھی ہمارا واسطہ دیا جائے گا۔ علی آئے، یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے میری، دعا فرمائی۔ پہلے نبی کیا فرماتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی جن۔ آج جب علی آئے، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحم علی علی جن بحق علی جن، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ، علی کی مشکل کشائی کر۔ ابھی اتنا کہا، ان کے دلوں میں جو بات تھی زبان پہ آ گئی، یا رسول اللہ جب کوئی اور آئے تب بھی علی کا واسطہ،
آج علی آئے تب بھی علی کا واسطہ، اب رحمت کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خبردار جب مجھے کوئی حاجت ہو پھر بھی میں علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ علی مولا اس کا مطلب ہے مہربانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی دعاؤں کی قبولیت کے وسیلے کو علی کہتے ہیں۔ یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں مثلا دعا مانگی اور ہم نے آپ سے کہا کہ بلند آواز سے آمین کہیں، یہ آمین کیوں کہا جاتا ہے؟ آمین کے بارے میں حکم ہے کہ کبھی کبھی دعا مانگنے والے کی دعا قبول اتنی جلدی نہیں ہوتی، کسی آمین کہنے والے کی آمین خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے میں دعا کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ میری توجہ دعا کی جانب نہ ہو، ممکن ہے میں سچے نیت سے نہ کر رہا ہوں، ممکن ہے، لیکن اگر میری توجہ نہ ہوئی یا میری دعا میں خلوص نہ ہوا، وہ کونے میں جو جوان بیٹھا ہے اگر وہ دل سے کہہ دے آمین تو اس کے صدقے میں میری زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کتنے سچے ہیں آل محمد، جب مباہلہ میں جانے لگے نبی نے فرمایا اے علی، اے زہرا، اے حسن، اے حسین میرے ساتھ چلو میدان مباہلہ میں، جب میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ اور یہاں بھی نبی کو شفا ملی جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے۔ کم از کم فیملی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون ملے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بیٹے ڈر کے مارے باپ کے سامنے بیٹھتے ہی نہیں۔ باپ ہے کوئی بلا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ سختی نہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں، میں بات سمجھاتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے کہ مولانا سختی نہیں کریں گے تو بچے ٹھیک کیسے ہوں گے؟ میری بات سنیے، معصوم فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کرو بچوں کے زمانے کے مطابق۔ آج کا دور ایسا ہے بچے پہ سختی کرو گے بچہ ضدی بنے گا، تمہارے سامنے تمہاری مان لے گا، تمہاری غیبت میں نہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ خود ویسے بنو جیسے اس کو بنانا چاہتے ہو۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بچے پہ میں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، بیٹا صبح اٹھنے تو نے نماز کے لیے، خبردار شام کو جو کھیلنے جاتا ہے مسجد میں جایا کر۔ لیکن بچہ خود دیکھ رہا ہے ساری زندگی باپ نے خود تو پڑھی نہیں، بچہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کے ڈر سے گھر سے نکل جائے گا، کھیل کے آ جائے گا۔ ذرا بڑا ہوگا خود کمانا شروع کرے گا، اب آپ کا ڈر نہیں، اب نہیں پڑے گا۔ خود پڑھ تاکہ بچہ تجھے دیکھ کے پڑھے، یہ ہے تربیت۔ کامیاب اگر اولاد کو بنانا ہے تو اولاد کو عزت دو۔ مثلا معصوم کا فرمان ہے، روایتوں میں ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو بچوں سے مشورے کیا کرو۔ مثلا آج ہم نے گھر میں کیا پکانا ہے، بیٹے سے پوچھو، اس سے کیا ہوگا؟ بیٹے کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا، بیٹے کی شخصیت بنے گی۔ بیٹے کے دوست بن کے رہو، دوست۔ وہ اپنی مشکلات غیروں کو نہ بتائے، تمہیں بتائے۔ لیکن جب تم نے اپنا ڈر اتنا رکھا ہوا ہے کہ تم آتے ہو سامنے اور اس سے بات نہیں ہوتی، وہ دوستی خاک ہوگی؟ نہیں، پیار محبت۔ شہزادہ گھر میں آیا اور سلام کیا حسین نے، بی بی نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا بھی سلام۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میری بات، آواز جا رہی ہے، مجھے بتائیں کوئی ماں ایسی ہے جو بیٹے کو اتنے پیار سے بلائے؟ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کا میوہ۔ بچوں سے اولاد کو پیار ہوتا ہے،
بچوں سے والدین کو پیار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پیار ہے وہاں اظہار پیار بھی ضروری ہے. بچہ پیار چاہتا ہے، پیار. میں ایک بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، معاف کیجئے گا. بچے کو اگر آپ پیار نہیں دو گے نا، بچہ پیار کا بھوکا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، پیار کی بھوکی ہے. اگر گھر سے پیار نہیں ملے گا، اسکول جائے گی، کالج میں جائے گی، کوئی دھوکے میں پیار کا لالچ دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گی. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن جب اس کے دل میں یہ ہو کہ پوری دنیا میں مجھ سے پیار میری ماں اور باپ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، بیٹی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی. بھائی کو چاہیے بہن سے پیار کرے، گھر آئے بہن کے لیے تحفے لے کر آئے. اظہار پیار فیملی کے اندر بہت ضروری ہے. توجہ. اچھا، شہزادے آ گئے گھر میں اور کیا فرمایا؟ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ مولا حسن نے خوشبو کب محسوس کی؟ جب چادر کے نیچے ایک تھا میرے نبی. مولا حسین نے خوشبو تب محسوس کی جب چادر کے نیچے دو تھے. مولا علی نے تب محسوس کی جب چادر کے نیچے تین تھے. ایسا ہی ہے. جب ایک تھے تو خوشبو کم تھی، دو ہوئے تو خوشبو زیادہ ہو گئی. لیکن جب پانچوں ہو گئے تب خوشبو اور زیادہ. کیا وجہ ہے؟ حسن کو خوشبو آ گئی، جبریل کو کہنا پڑا یا رب و من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون؟ اب تو خوشبو زیادہ آنی چاہیے، مگر جبریل کو نہیں آئی. پتا چلا یہ رشتے کی خوشبو نہیں تھی، یہ تینت کی خوشبو تھی. جو سرداروں کی تینت ہے وہ اور ہے، جو نوکروں کی تینت ہے وہ اور ہے. نہیں نہیں نہیں. یوسف کا کرتا لے کے قاصد چلا، اس سے سارا رستہ کرتے سے یوسف کی خوشبو نہیں آئی. وہ جو 500 میل کے فاصلے پہ باپ بیٹھا تھا، اس نے جیسے ہی یوسف کا کرتا دیکھا کہا مجھے تو اس سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو تینت یوسف کی اور یعقوب کی تھی وہ قاصد کی نہیں تھی. تینت ایک ہو تو اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آپ کا تجربہ ہے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے. آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی مومن نظر آ جائے، تھوڑی بہت باتیں ہوں، آپ چند باتوں سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اپنا پیر بھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ تینت ایک ہے، خوشبو آ جاتی ہے. پھر اس سے محبت، ایمانی رشتہ، خونی رشتہ، اور ایمانی رشتہ خونی رشتے سے کئی بڑھ کے ہوتا ہے. مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے ابھی عشرہ محرم کروایا، یہ جو جوان بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے کارڈ بھیجا تھا کہ آنا؟ فون کیا تھا کہ آنا؟ نہیں، خود آ گئے. ان کو بس آپ نے اتنا بتایا تھا یکم سے 10 محرم مجلس ہوگی. ان کو پتا چل گیا کہ اس امام بارگاہ میں رات 8 بجے حسین کی مجلس ہے. اب جس کی تینت حسین سے ملتی ہے اسے کہنا نہیں پڑا کہ آؤ، اس کو محبت حسین کھینچ کے لے آئے گی. یہ تینت ہے، تینت. اور یاد رکھنا علی والو، تم سب کی تینت آل محمد کی تینت سے ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہماری تینت سے خلق کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تینت. کہیں بھی آپ چلے جائیں، تینت. شادی ہو بیٹے کی، بھائی کو جب تک کارڈ نہیں بھیجیں گے وہ نہیں آئے گا. سگی بہن کو اپنے بیٹے کی شادی پہ جب تک بلائیں گے نہیں، وہ نہیں آئے گا. یہ ہے خونی رشتہ، یہ ہے ایمانی رشتہ. اس کا مطلب ہے جو تینت ایمان کی ہے وہ خون کی بھی نہیں. میں آپ کو ایک روایت پیش کروں آپ کی حکمت میں. مولا امیر کے سامنے ایک بندہ آیا اور آگے کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. آقا نے فرمایا کذبت ما قلت، تو نے جو کہا ہے جھوٹ کہا ہے. اس نے کہا مولا میں شیعہ ہوں آپ کا.
آقا نے فرمایا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا مولا آپ بھی سچے ہیں لیکن میں بھی تو شیعہ ہوں۔ علی اس کو جانتے تھے۔ علی نے فرمایا یاد رکھنا جب اللہ نے میرے شیعوں کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا، پھر ان کی روحوں سے میری ولایت کا اقرار لیا، سارے شیعوں کو علی کے سامنے رکھا گیا، تو ان میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ولایت علی سے سرشار روحیں ہیں یہ پہلے مہر ثبت ہے، ان پہ مہر شدہ ہے، یہ عالم ارواح میں ولایت کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے دل میں محبت علی ہے، اور تمہیں ہر وہ انسان اچھا لگتا ہے جس کے دل میں محبت علی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے نا، وہ جو حسین ابن علی کا کرتا تھا نا پھٹا، وہ فرشتہ ہوا میں لہراتا ہے، پھر جس کا حسین سے رشتہ ہوتا ہے چاند دیکھتے ہی اس کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ چاند تو پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عزاداروں کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تینت ایک ہے، ان کی تینت کربلا سے ملتی ہے۔ کائنات میں بہنیں بھی بڑی آئیں، بھائی بھی بڑے آئے، چونکہ رشتے کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے نا، یہ بڑی قربت کا رشتہ ہے۔ بہن ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے، بھائی کا دکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن جب اسی بہن کی اولاد ہوتی ہے نا، وہ پھر اولاد سے بڑھ کے کسی کو نہیں سمجھتی۔ بھائی چھوڑنے پڑے چھوڑ دیتی ہے، اولاد نہیں چھوڑتی۔ جب میں کربلا کو دیکھتا ہوں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ زینب کو بیٹے زیادہ پیارے تھے یا حسین پیارا تھا۔ مدینے سے جب چلی، کیسے چلی؟ عقد ہوا نا جب جناب عبداللہ سے، مولا امیر نے بیٹی کا ہاتھ داماد کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا عبداللہ میری ایک شرط ہے، میری زینب کو حسین بڑا پیارا ہے، اگر کبھی زندگی میں زینب مدینے سے جانا چاہے بھائی کے ساتھ، زینب کو نہ روکنا۔ عزاداروں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، آخری رات تھی، جناب عبداللہ بستر بیماری پہ، علی کی بیٹی خاک پہ آ کے بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گئے، فرمایا اے علی کی بیٹی، میری زندگی میں آپ خاک پہ بیٹھی ہیں۔ فرمایا عبداللہ آج میں علی کی بیٹی بن کے نہیں آئی، آج میں تیرے سامنے سوالی بن کے آئی ہوں۔ یہ کہنا تھا، عبداللہ تڑپے، حکم کریں میری آقا زادی۔ بی بی نے فرمایا عبداللہ آپ کو یاد ہوگا میرے بابا نے شرط رکھی تھی جب حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو نہ روکنا۔ عبداللہ حسین مدینہ چھوڑنے والا ہے، یہ کہنا تھا۔ جناب عبداللہ نے فرمایا علی کی بیٹی میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، بھرا گھر ہے، جو دل ہے لے جا۔ اب زینب اندر حجرے میں گئی، ماں زہرا کے تبرکات کا صندوق نکالا، پوچھو مجھ سے کیا نکالا؟ ماں زہرا کی ایک چادر لی۔ جب جانے لگی نا، جناب عبداللہ نے پوچھا زینب بھرے گھر سے بس ایک چادر؟ تڑپ کے کہتی عبداللہ دعا کر یہ بھی بچ کے آ جائے۔ جب اتنا کہا، عبداللہ نے کہا اے علی کی بیٹی، آپ کے نانا کا ہی فرمان ہے کہ جب مشکل آ جائے تو صدقہ دیا کرو، اللہ مشکل ٹال دیتا ہے۔ یہ چادر تیرے حصے کی ہے، ایک صدقہ میری طرف سے لے جا، مجھے معلوم ہے حسین مشکل میں ہوگا۔ زینب نے کہا عبداللہ کون سا صدقہ؟ عبداللہ نے رخ پھیر کے کہا ہائے میرے اون و محمد، جاؤ ماں کے ساتھ ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ عزاداروں ماں نے شہزادوں کو لیا، لیکن زینب کو بیٹے اتنے پیارے نہیں تھے۔
جتنا حسین پیارا تھا. جب مدینے سے چلے نا زینب نے بیٹوں کو سارا راستہ نہیں دیکھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں بیٹوں کی محبت غالب آ جائے. آدھے آدھے راستے میں جب حسین کے چہرے پہ دھوپ پڑتی تھی زینب اپنی چادر بھائی کے چہرے پہ کرتی. جب پیاسا ہوتا زینب حسین کو پانی پلاتی. سارا رستہ زینب نے اون و محمد کو نہیں دیکھا. 2 محرم کو کربلا میں آئی, حسین پہ روئی, اون و محمد کی طرف توجہ نہ کی. 7ویں کو پانی بند ہوا, کبھی اکبر کو دلا سے کبھی اصغر کو دلا سے, اون و محمد کو نہیں دیکھتی تھی. شب عاشور آئی, اب ہر ماں نے اپنے بیٹے تیار کرنے شروع کیے. زینب نے اپنے خیمے میں اون و محمد کو بلایا, کبھی کنگیاں کرتی ہے کبھی چہرے صاف کرتی ہے. شہزادوں نے تڑپ کے کہا اماں سارا رستہ تو ہمیں دیکھا نہیں تھا, آج کیا ہو گیا؟ زینب نے کہا میرے بچوں کل ماموں پہ قربان ہو جاؤ گے. تب بی بی کے کہنے پہ شہزادوں نے کہا اماں ہمیں تو بابا نے بھیجا ہی اس لیے تھا, اماں ہم قربان ہو جائیں گے. فرمایا میرے بچوں ایک وعدہ کرو, مجھے معلوم ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم علی کے نواسے ہو, تم دریا پہ قبضہ کر لو گے, لیکن مجھ سے وعدہ کرو جب دریا پہ قبضہ کرو پانی نہ پینا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے, پانی نہ پینا کیونکہ اصغر پیاسی ہے. عزاداروں بچے تیار ہو گئے, روز عاشور آ گیا. ہر جوان کو حسین نے اجازت دی. زینب نے اپنے شہزادوں کو بھیجا. جب دور سے آتے ہوئے شہزادوں کو دیکھا غریب کربلا اپنی مسند سے اٹھے. اون و محمد نے فرمایا ماموں اجازت ہے ہم بھی مقتل میں چلے جائیں؟ غریب نے رو کے کہا بچوں تم تو میری زینب کی نشانی ہو. یہ سنا شہزادے پلٹ گئے اور جا کے گریہ کی اماں ماموں نے ایسے کہا ہے شاید ہمیں اجازت نہ ملے. جب یہ جملہ سنا علی کی بیٹی نے عباس کو بلایا, عباس جا حسین سے کہہ دے بہن کہہ رہی ہے تجھے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اذن جنگ دے دے, اذن شہادت دے دے. اب عباس شہزادوں کو لے کے آئے اور فرمایا مولا تیری اجڑی بہن واسطے دے رہی ہے. اب غریب نے جب بچوں کو اجازت دی عزاداروں الوداع کیا شہزادوں کو. شہزادوں کو الوداع کرنے کے بعد خیموں سے عباس نے اون کو سوار کیا, حسین نے محمد کو سوار کیا. 2 شہزادے 2 گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا. آؤ عباس کے شاگردوں کی جنگ دیکھو. زینب کے دونوں شہزادے میدان میں آ گئے اور جنگ کرنا شروع کی. ایک نے دائیں سے حملہ کیا, ایک نے بائیں سے حملہ کیا. اللہ کی لعنت عمر ابن سعد پہ. یہ کمینہ کہتا ہے اے قوم اشقیا ان بچوں کو بچہ نہ سمجھنا, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. عزاداروں اس ظالم کے حکم پہ فوج مل کے ان شہزادوں کی طرف آئی. انہوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. ہم نے ماموں کے دشمن کو نہیں چھوڑنا, یہاں قبضہ کیا وہاں سے فوج آئی. کسی نے اون کو گرز مارا, کسی نے محمد کو تیر مارا. عزاداروں ان دونوں کو زخمی ہونا تھا, زمین کربلا پہ گرے. اون کی آواز آئی ماموں ماموں ہماری مدد کیجئے. غریب کربلا شہزادوں کی لاش پہ آئے, کیا دیکھا محمد کی روح پرواز کر گئی. اون کا زخمی سر ہاتھوں پہ اٹھایا. اون نے یہاں ایک جملہ کہا ماموں مجھے نہیں معلوم میں خیمے تک سلامت جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن جب آپ خیمے میں جانا ہماری ماں کو پیغام دینا اماں جو تجھ سے وعدہ کیا تھا نا اماں ہم نے دریا پہ قبضہ کیا لیکن اماں ہم نے پانی نہیں پیا. اماں ہم پیاس سے ہی مارے گئے. عزاداروں اب دونوں کے لاشیں اٹھا کے حسین اور عباس خیموں کی طرف آئے. سنیں گے جملہ ادھر. جب حسین کسی کا لاشا لاتے تھے نا اس کی ماں آتی تھی لاشا اٹھاتی تھی. اکبر کی لاش آئی ام لیلہ آگے آئی, قاسم کی لاش آئی ام فروا کے حوالے کیا.
اصغر کو لائے ام رباب کے حوالے کیا، لیکن یہ دو شہزادے جب شہید ہو کے آئے نا ساری بیبیاں آ گئی مگر زینب نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا ام لیلا میری زینب کہاں ہے؟ کیا دیکھا پشت خیمہ پہ مصلی پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی یا اللہ شکرن شکرا، میرا اللہ تیرا شکریہ اور میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا۔ بی بی فضا سے کہا اماں حسین سے کہہ دے میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لے۔ اجرکم اللہ۔ ازاداروں زینب اکبر کی لاش بھی آ گئی تھی مگر اون و محمد کے لاشیں نہیں اٹھائے۔ شام غریبہ آئی، زینب غریب کے مقتل میں آ گئی مگر بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھائے۔ 11 محرم کو جب لاشوں سے گزری غریب کے لاشیں پہ آ گئی، بیٹوں کے لاشوں کو نہیں دیکھا۔ نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر دیکھتی تھی، گھوڑے کی گردن پہ غازی کا سر دیکھتی تھی، بیٹوں کو نہیں دیکھا۔ آ گیا شام کا زندان، یہاں قیدن بن گئی زینب۔ جب رہائی ملی کٹے ہوئے سر واپس آئے، اس نے اکبر کا سر لے لیا، اصغر کا سر لے لیا، بیٹوں کے سر نہیں اٹھائے۔ اب یہاں سے چلی اور کربلا میں آئی، غریب کی قبر میں ماتم کیا، عباس کو روئی، بیٹوں کا ماتم نہیں کیا۔ اب آئی مدینے میں، نانا کی قبر پہ آئی اور کہتی تھی نانا غریب مارا گیا، بیٹوں کا نام نہیں لیا۔ اماں کی قبر پہ آئی، کہتی تھی اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے بناتی اماں وہ مارا گیا، بیٹوں کا نام نہیں لیا۔ بیویوں سے کہتی تھی مجھے عباس کا پرسہ دو، مجھے حسین کا دو، میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا، ابھی جنازے آ جائیں گے۔ اب زینب اپنے گھر آئی، کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا، آخر ماں تھی کربلا کا رکیہ، آئے میرے اولو محمد تم نہیں آئے، میری چادر آ گئی، تم کربلا میں سو گئے۔ ماتم